السلام علیکم پیارے بچوں، پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے گاؤں سے باہر لے کے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ معمول کے مطابق بکریاں چرا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ اس نے اچانک زور سے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو وہ سب کلہاڑیاں، ڈنڈے اور جو کسی کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر اس لڑکے کی مدد کے لیے دوڑے۔ لیکن جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی بھیڑیا نہیں تھا، اس کی بھیڑ بکریاں آرام سے چر رہی تھی اور وہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ میری مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اس کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، اس بچے کو پھر سے شرارت سوچی۔ اس نے پھر دوبارہ یہی شور مچایا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، میری بھیڑوں کو بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب شاید اس نے مذاق نہیں کیا ہوگا، وہ پھر اس کی مدد کے لیے آئے، لیکن اب کی بار بھی پھر وہی تھا۔ وہ ہنس رہا تھا کہ اب کی بار تو میں نے صرف مذاق کیا تھا اور تم لوگ پھر چلے آئے۔ لوگ بہت غصہ ہوئے، لیکن پھر بھی اس کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اس طرح کچھ دن اور گزرے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے بچے کو پھر خیال آیا کہ پھر لوگوں کو آزمانا چاہیے۔ اس نے پھر شور مچایا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، میری بھیڑوں کو بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ اب شاید اس کو سمجھ آ گئی ہو، اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ لوگ پھر دوڑے چلے آئے، لیکن اب کی بار بھی پھر وہی وہ کھڑا اپنی بھیڑوں کے پاس ہنس رہا تھا۔ اس بار لوگوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب کی بار کچھ بھی ہو ہم اس کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اب پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جب وہ آرام سے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کی بھیڑیں اور بکریاں آرام سے گھاس کھا رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے بھیڑیا نمودار ہو گیا۔ لڑکے نے جیسے ہی بھیڑیے کو دیکھا اس نے بہت شور مچایا، قسمیں بھی اٹھائیں، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ بھیڑیے نے اس کی بہت ساری بھیڑوں کو مار دیا اور وہ لڑکا وہاں پہ بیٹھا روتا رہا اور ہاتھ ملتا رہا کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار اس پر اٹھ گیا۔ تو آپ نے جو اس طرح ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت بری بات بھی ہوتی ہے، اور جھوٹ بول کر ہم کبھی کبھی بہت بڑا نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھے اور گھر میں اپنے بڑوں کا بھی خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔